تو میں چند موٹی موٹی باتیں اور ایک دو واقعات، کیونکہ واقعات انسان کے قلب پہ زیادہ اثر کرتے ہیں، اور موٹی موٹی فلسفے کی باتیں انسان بھول جاتا ہے۔ میں یہی اخلاقیات کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کا عمل نظر آیا کہ جو اپنے نفس کی پاکیزگی کی جانب متوجہ تھا۔ بیان کیا، صحابہ کرام نے یہ بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود تھے۔ کچھ دور ایک مقام پہ کہ جہاں پہ واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی ریتلی زمین تھی، وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا، نبی خاتم نے بھی دیکھا، ساتھ موجود صحابہ کرام نے بھی دیکھا۔ گرمی کے دن ہے کہ وہ شخص اپنے جسم سے لباس اتارتا ہے اور اس ریت پہ لوٹنا شروع کر دیتا ہے، لوٹ رہا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اپنے جسم پہ اس گرم ریت کو ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خداوند قدوس سے مناجات بھی کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کر رہا ہے۔ جب وہ یہ عمل کر چکا، یعنی اس نے لباس دوبارہ زیب تن کیا، تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر دریافت کیا کہ تمہارے اس عمل کے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے نفس کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ، تو اس ریت کی گرمی کو تیرا جسم نہیں سہ سکتا، تو جہنم کی گرمی کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ میرا مقصد تعدیب نفس تھا، میرا مقصد تطہیر نفس تھا کہ میں اپنے نفس کو متوجہ کر سکوں اس عمل کے ذریعے کہ میں گناہوں سے باز رہوں اور معصیت الہی سے میں اپنے آپ کو باز رکھوں اور خداوند قدوس کا ایک فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ عالمین کے رسول نے اسے شاباش کہی، صرف شاباش نہیں کہی بلکہ اپنے صحابہ سے کہا۔ اب یہ بات ہے قابل غور، خود عالمین کے رسول موجود ہیں، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے ذریعے تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنی۔ گویا اگر ایک شخص اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ اسے معصیت الہی اسے لرزہ براندام کر دیتی ہے، خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ نہ صرف ایک اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل وہ اسی طرح جو واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک بدو آیا تھا مسجد نبوی میں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واعظ کا ایک جملہ سنا اور پھر سلام کرتا ہوا چلا گیا کہ بس اب میں سمجھ گیا ہوں دین۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ، یہ کیسا شخص ہے، آپ کا پورا خطاب نہیں سنا، آپ کا پورا بیان نہیں سنا، اور یہ کہہ کے اٹھ گیا ہے کہ بس مجھے اب سمجھ آ گئی ہے دین کی۔ تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اب فقیہ بن چکا ہے۔ یہ دل کا منقلب ہونا، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، بس انسان متوجہ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی کرامت کو جانتا ہے وہ گناہوں کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کی کرامت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی تکریم کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو رذائل سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہی توجہ کا ہے۔ ہم خود متوجہ ہو جائیں اپنے نفس کی پاکیزگی کی جانب، تو پھر ہمیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔